जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बड़ा अहम दिन है। मशरिक़ वस्ती में सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। इसराइल ने जो ईरान पे हमले किए हैं, उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अरब ममालिक में अमरीकी बेसिस पर हमला कर दिया है। ये तमाम सूरत हाल इस पर बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी जंग जारी है। दोनों जो जंगें हैं वो काफ़ी संगीन होती जा रही हैं। अभी एक जो दीगर ममालिक अरब ममालिक हैं, क्या वो भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे जिन पर हमला किया गया है, यानी कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, इन तमाम ममालिक में अमरीकी जो बेसिस हैं वहाँ पे अब ईरान ने बैलिस्टिक मिज़ाइलों से हमला कर दिया है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और देखते हैं कि मामलात किस जानब जाते हैं। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो फ़ौजी ज़राए हैं वो बताते हैं कि जनाब पहले इसराइल ने बड़े हमले किए हैं ईरान के अंदर, और काफ़ी जो उनकी स्ट्रेटजिक और अस्करी मकामात हैं उसको निशाना बनाया गया है। तेहरान के बारे में बताया जा रहा है कि दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। वजारत दिफा के करीब तनसीबात, इंटेलिजेंस मराकज़ और अस्करी कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। शहर के बाज़ हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासर हुई है। इस्फहान के ऊपर भी हमला हुआ है। यहाँ वाक़या हिसास दिफाई और मिज़ाइल तनसीबात पर फ़िज़ाई हमलों की इतलात आई हैं। इस्फहान को ईरान के फ़ज़ाई ढांचे में अहम मकाम हासिल है। कुम जो है वहाँ पर भी सरकारी और जो सिक्योरिटी मराकज़ हैं उनको निशाना बनाया गया है। फिर करमनेश है, यहाँ पे मगरबी ईरान में वाक़या मिज़ाइल साइंस और टेक्नोलॉजी के जो वहाँ पे इनकी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया है। कराज में भी बताया जा रहा है कि दिफाई तनसीबात को हिट किया गया है। साथ साथ दीगर इलाक़ों से भी ख़बरें आ रही हैं जहाँ पे जो हवाई अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल ने इन हमलों को पेशगी दिफाई इक़दाम करार देते हुए इसको जायज़ करार दिया है। और पता है कि जी सदर ट्रंप का जो आखिरी बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि हमने बाकायदा जंग शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान जो है वो एक तो उसके पास मिज़ाइल वो बना रहा है जो अमेरिका तक हिट करेंगे, दूसरा उसके पास एटमी जो क़ुव्वत है वो उसको कम नहीं कर रहा, और हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। तो सीरियस सिचुएशन बन रही है। अब ईरान ने भी जो है जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने भरपूर जवाब दिया है, और अभी जो बहरीन के अंदर जो नेवल उनका एक बहरी बेड़ा भी वहाँ पे है, तो उनकी तनसीबात जो हैं बहरीन में उसको बैलिस्टिक मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि वहाँ बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बहरीन के हवाले से अगर हम कहें तो वहाँ उनका 5वां बहरी बेड़ा भी मौजूद है, उनका बहुत बड़ा बेस है। इसी तरह ये भी बताया जा रहा है कि कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, बहरीन के साथ साथ फिर सऊदी अरब के अंदर भी ईरान ने काफ़ी मकामात को हिट किया है और वहाँ से धमाके की आवाज़ें आ रही हैं। तो ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, यकीनन दिफाई माहिरीन कह रहे हैं कि ये तसादम जो है वो महदूद नहीं रहेगा। ईरान ने जिन ममालिक को हिट किया है जहाँ पे अमरीकी बेसिस हैं, इसके बावजूद कि वहाँ पे वो उनको अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, लेकिन यकीनन अब ये ममालिक भी इसका जवाब शायद देना शुरू कर दें। ख़त्े में क्या सूरत हाल होगी, ज़ाहिर है कि तेल के हवाले से भी मामलात हैं कि तेल की जो तरसील है, उसकी जो सप्लाई है, उसका निज़ाम भी मुतासर होगा, और साथ साथ जो है जो दीगर अरब ममालिक हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। दूसरी जानिब ये बताया जा रहा है कि जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। जो आखिरी इतलात आ रही हैं, पाकिस्तान ने 400 के करीब अफ़गान जो कारिंदे थे उनको मारने का दावा किया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आज भी काफ़ी इलाक़ों को निशाना बनाया है,
اور ان علاقوں میں جو بھی افغان نیٹ ورک تھا جو کہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور ایسی جگہ جہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس کا بھرپور جواب دے رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے علاقوں میں صورتحال کشیدہ ہے، اس حوالے سے کہ رات کو بھی تقریباً 4-5 شہروں کے اندر مختلف پولیس اسٹیشنز پر حملے ہوئے۔ دوسری جانب جو افغانستان سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک ہیں، تو اس کا ایک ثبوت سامنے آ گیا ہے، کیونکہ نور ولی محسود جو ہیں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ، انہوں نے پاکستان پر حملوں کی منظوری دی ہے اور اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ گل بہادر جو ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کے اہم رکن ہیں، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو پاکستان میں کارروائیوں کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ افغان جو پاکستان افغان طالبان پہ حملے کر رہا ہے، تو اس کو اب پاکستانی طالبان نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ تو جو چھپ کر ایک بات چل رہی تھی کہ ہم کہتے تھے بار بار کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، تو وہ اب سامنے آ رہا ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ ایران کی جو ابھی صورتحال میں کچھ مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے سابق شاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی نے ایرانی عوام سے دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ احتجاج دوبارہ شروع کیا جائے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران پر امریکی حملے اور اس کے بعد کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم حتمی فتح کے قریب ہیں، میں جلد از جلد آپ کے درمیان پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کر واپس ایران کو لے سکیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاہ ایران کے بیٹے ہیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، اور یہ رجیم چینج کا جو آپریشن ہے یہ امریکہ کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو مزید ڈیٹیل آ رہی ہیں کہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل نے کافی پلاننگ کی تھی، اور یہ کافی ہفتوں کی یہ جو پلاننگ ہے اس کے بعد اس حوالے سے حملہ کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل میں بھی ہنگامی حالت کا اعلان ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران نے اسرائیل کو بھی ہٹ کیا ہے، کافی سارے کوئی 75 کے قریب میزائل جو ہیں وہ اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں۔ ابھی تک وہاں سے یہ اطلاعات تو نہیں ملی کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں یا کتنے لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر کافی سارے اسکول اور دفاتر جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور شہر میں جو ہے وہاں پہ مختلف شہروں میں سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ اور اب ساتھ میں جو قطر کے حوالے سے بھی آ رہا ہے کہ قطر نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ موومنٹ کم کر دیں، اور امریکہ نے جو ہے اپنے جو باشندے ہیں انہیں قطر سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے جو مذہبی رہنما ہیں، پیشوا ہیں، آیت اللہ خامنہئی جو ہیں وہ اس وقت محفوظ ہیں، اور ایران کے صدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی فی الحال انہیں بھی محفوظ ہیں۔ چونکہ یہ خبر اسی طرح آ رہی ہے کہ کوشش جو ہے امریکہ کی وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو رجیم کو چینج کیا جائے۔ بہرحال دونوں پورا خطہ جو ہے اس وقت ایک جنگ میں ہے، اور پاکستان، افغانستان اور پھر یہ مشرق وسطیٰ، تو یہ پورا ایریا جو ہے اس وقت شدید تناؤ میں ہے، کشیدگی میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو بڑھاتا ہے یا اس جنگ میں دیگر ممالک بھی شامل ہوتے ہیں، اور پھر کیا امریکہ کتنے دن اس کو چلاتا ہے، اور رجیم چینج کی جو بات کی جا رہی ہے کتنے دنوں میں وہ ایران کے اندر کوئی تبدیلی لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر جو حملے کیے اس کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی جاری ہے۔ پاکستان نے ان کی 50 کے قریب چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ کوئی 100 کے قریب چیک پوسٹیں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے اندر کئی ان کی انسٹالیشن جو ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو تباہ کر دیا ہے، ان کے کئی
جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اسلحے کے جو ڈپو ہیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، کافی بڑا نقصان دیا گیا ہے۔ ادھر افغانستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہیں پاکستان کا ایک جہاز گرا ہے اور جو ہمارے پائلٹ ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، لیکن وہ صرف ایک فیک نیوز ہے۔ اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور پاکستان بدستور جو ہے وہ افغانستان کے اندر اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جب افغانستان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستان نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، اور کافی ممالک اس میں انوالو ہو چکے ہیں، سعودی عرب سمیت۔ پاکستان اسی کا انتظار ہے کہ کوئی اس حوالے سے ایک مؤثر اور مضبوط گارنٹر آئے اور وہ گارنٹی دے کہ آئندہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو تب ہی پاکستان جو ہے وہ جنگ بندی پر یا سیز فائر بندی پر راضی ہوگا۔ ماضی میں بھی کئی مرتبہ افغان حکومت نے یقین دہانی کرائی، لیکن انہوں نے پھر اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ اس مرتبہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کوئی گارنٹی نہیں آتی اور کوئی اس کے اندر کوئی ملک یا کوئی شخصیت گارنٹی نہیں دیتی، اس وقت تک پاکستان کی یہ کارروائی جاری رہے گی اور دہشت گردوں کو اسی طرح کچل دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔